مومنہ ہے بہن؟ جی جی، الحمدللہ۔ چلیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کا استقبال ہے۔ جی شکریہ۔ جی بتائیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ مجھے قرآن حدیث کا اتنا علم تو نہیں ہے، میں اسکالر نہیں ہوں اسلامک، میں صرف پڑھتی ہوں جی۔ آہستہ آہستہ، مطلب اتنا مجھے زیادہ علم نہیں ہے، تو قرآن پر جی۔ میں تو آپ کے ساتھ ڈبیٹ نہیں کروں گی، کیونکہ میں ابھی ہوں۔ اس لائق نہیں ہوں کہ میں مطلب کسی سے ڈبیٹ کر سکوں قرآن یا حدیث پر، کیونکہ میں بھی پڑھتی ہوں نا۔ تو ہوں۔ میرا سوال ہے آپ سے سر، کہ جو مطلب یہ قرآن میں مطلب کرسچن کا بھی بہت دفعہ مطلب تذکرہ آیا ہے نا، ذکر آیا ہے، جی۔ اور کافر جو ہے وہ قرآن میں بھی سب کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے سر؟ تو پھر کرسچن لوگوں کو یہاں پہ مطلب بہت سارے یہاں پہ مساجد ہے، مسلمان ہے، تو ان لوگوں کو کیوں مطلب قرآن سے اور مسلمانوں سے مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہندو کو ہی کیوں صرف قرآن سے اور مسلمانوں سے مسئلہ ہے، مطلب قرآن سے مسئلہ ہے، کرسچن کو ہوں۔ کیوں نہیں ہے؟ یہاں پہ بہت سی مسلمان ہیں، مساجد ہے، قرآن مطلب ہے یہاں پر، تو مطلب سب آزادی ہے مسلمانوں کو، لیکن صرف ہندوؤں کو ہی کیوں قرآن سے مسئلہ ہے؟ میرا یہی سوال ہے آپ سے۔ اوکے۔ جتنا میں آپ کی بات چیت سے میں نے اندازہ لگایا ہے بہن، مجھے ایسا لگتا ہے جی کہ جی آپ کا تعلق پاکستان سے ہے، رائٹ؟ جی جی، ہاں میں پاکستان سے ہوں، چلیں، بڑی بڑی بہترین چیز ہو گئی۔ آپ لیکن یہ میں کہہ رہی ہیں؟ پاکستان کی بات نہیں کر رہی نا، میں یورپ کے ممالک کی بات کر نہیں رہی ہوں نا۔ نہ، وہ چلے کوئی بات نہیں ہے۔ جی میں نے تو آپ کا تعارف کے طور پہ پوچھا، آپ کا جو لہجہ ہے بات کرنے کا، گفتگو کرنے جی کا، جی وہ پاکستانی ہے، اس لیے میں نے پوچھا۔ ہاں ہاں جی جی اصل میں آپ جو یہ کہہ رہی ہیں جی، کہ کیوں کرسچن کو جو ہے وہ مسلمان سے اور اسلام سے مسئلہ نہیں ہے، کیوں یہ غیر قرآن سے مسلموں کو مطلب ہے؟ مسئلہ نہیں، جی جی۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، ہوں دنیا میں کسی کو بھی اسلام سے مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ساری دنیا سے اسلام کو مسئلہ ہے۔ ہوں آپ کے بیک گراؤنڈ سے نوائز آ رہا ہے، جب آپ بات نہ کر رہی ہوں آپ اپنے آپ کو میوٹ کر لیں، نیچے جو مائک کا بٹن ہے اس کو دبا کر کے آپ میوٹ کر لیں کریں۔ جی شکریہ بہن۔ اصل میں بہن، ساری دنیا سے اسلام کو مسئلہ ہے، اور جب ساری دنیا سے اسلام کو مسئلہ ہوا اور اس نے ساری دنیا کو پریشان کرنا شروع کیا، تو پھر ساری دنیا کو اسلام سے مسئلہ ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ سناتنیوں کو یا ہندوؤں کو اسلام سے مسئلہ ہے، یہ آپ کو انفارمیشن غلط دی گئی ہے، آپ کو غلط پڑھایا گیا ہے۔ آپ کے بیسک جو ایجوکیشن ہے پاکستان کی، جہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، وہاں سے سٹارٹ سے ہی آپ کو غلط نالج دی جاتی ہے، کیونکہ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر ہندوؤں کو یا ہندوستان کو اسلام سے مسئلہ ہوتا تو اسلام کے ماننے والے اتنی بڑی تعداد میں آج ہندوستان کے اندر نہیں ہوتے، اور ان ممالک کے اندر نہیں ہوتے جہاں ہندو حکومت ہے یا جہاں ہندو میجورٹی میں ہے، کیونکہ جس وقت مسلمان اس یعنی کہ عربی لوگوں نے یہاں پر ہندوستان میں آ کر کے حملے کیے اور حکومتیں کی، اس وقت میجورٹی میں یہاں ہندو تھے، لیکن یہ اتنے سیکولر اور اتنے ٹالرنٹ تھے کہ انہوں نے اس کو بھی یہی سمجھا کہ یہ بھی ہمارے دھرم کی طرح ایک دھرم، ایک مذہب ہے، یہ بھی جسے ہم اپنے بھگوان کو مانتے ہیں، پوجتے ہیں، یہ بھی اپنے خدا کو مانتے ہیں، اپنے نبی کو مانتے ہیں۔ انہوں نے ان کو رہنے کی جگہ دی، اپنے ساتھ ملایا، اپنی مذہب کو فالو کرنے کی اجازت دی، ایون دو آج ہندوستان کے اندر اتنی میجورٹی ہندوؤں کی ہونے کے بعد بھی، اور ایک ایسی پارٹی کی سرکار ہونے کے بعد بھی جس میں جو ٹوٹل جو ہے نان مسلم پارٹی ہے لگ بھگ، اس کے بعد بھی آج بھی ہمارے بھارت کے کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک انسان کو اس کا ریلیجن پریکٹس کرنے، اس کے مطابق زندگی گزارنے، اس کے حساب سے چلنے کی پوری پوری آزادی ہے۔ یہ تو بات رہی ہمارے ہندوستان کی، جہاں ہندو میجورٹی میں ہے۔ اب ذرا بات کرتے ہیں آپ کے پاکستان کے متعلق، جس میں آپ نے کلیم کیا ہے کہ کرسچن کو
प्रॉब्लम नहीं है इस्लाम से, पर मैं ये पूछना चाहता हूं मेरी बहन कि इस्लाम को क्रिश्चियन से कितनी प्रॉब्लम है? हद से ज्यादा। क्योंकि कितने ही ऐसे क्रिश्चियन हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, मुझे ईमेल करते हैं यूरोपियन कंट्री से, और साथ ही साथ वो लोग जो है ये बताते हैं कि हम पाकिस्तानी लोग हैं, और उनके लहजे से लगता है कि जैसे वो सब शुरू में कॉल करते हैं, मुझे तो मैं डर जाता हूँ कि भाई किसी पाकिस्तानी मुस्लिम ने मुझे कॉल तो नहीं कर दिया कहीं कत्ल की धमकी देने के लिए। लेकिन वो बताते हैं कि भाई मैं क्रिश्चियन हूँ, पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है, लेकिन मुझे अपना मुल्क छोड़ना पड़ा क्योंकि वहां के लोग मुझे कत्ल करना चाहते थे। आए दिन रोज पाकिस्तान के अंदर नॉन मुस्लिम्स, हिंदू और क्रिश्चियनों को किस तरीके से कत्लो गारत किया जाता है उनका, ये बात किसी से छुपी नहीं है। इवन खुद पाकिस्तान का सरकारी आंकड़ा ये कहता है कि हर साल, अभी सरकारी आंकड़ा बता रहा हूं, तादाद उससे 2-3 गुना ज्यादा है, हर साल पाकिस्तान के अंदर 1000 हिंदू बच्चियां मुसलमान बुजुर्गों से शादी करके इस्लाम को एक्सेप्ट करती हैं और अपने मजहब को पीछे छोड़ देती हैं, और कन्वर्जन होता है उनका। और जब वो कोर्ट में जाते हैं उनकी फैमिली वाले, तो कोर्ट उनकी उन बच्चों को बुला करके उनसे गवाही लेती है, जिन बच्चों को पहले ही ये कह दिया जाता है कि अगर तुमने कोर्ट में हमारे खिलाफ गवाही दी तो तुम्हारे पूरे खानदान को हम खत्म कर देंगे, क्योंकि तुम लोग माइनॉरिटी में हो, छोटे से हो, हम तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। वो बच्चा कह देती है कि मैंने अपनी मर्जी से इनसे शादी करके इस्लाम को कबूल किया है। ये आपके प्यारे पाकिस्तान के हालात हैं क्रिश्चियन और नॉन मुस्लिम के मुतालिक। और हमारे हिंदुस्तान के हालात ये हैं कि हमारे यहाँ एक नॉन मुस्लिम बहन नुपुर शर्मा सिर्फ वो हदीस बताती है जो हदीस आपकी तमाम किताबों के अंदर मौजूद है, सुनन नसाई के अंदर, सही मुस्लिम के अंदर, सही बुखारी के अंदर, सुनन नबी दाऊद के अंदर, मिस्कात के अंदर। हजरत आयशा रिपोर्टेड that messenger of Allah married me when I was 6 year old and consummated the marriage when I was 9 year old। बताती हैं खुद हजरत हजरत आयशा बता रही है कि आप जनाब रसूलुल्लाह ने मुझसे शादी की जब मैं 6 साल की थी, और मेरे साथ हम बिस्तरी की, यानी कि पहली रात गुजारी जब मैं 9 साल की थी। एक हमारे यहाँ एक हिंदू बहन सिर्फ इतनी ही बात टीवी पर बैठकर कह देती है कि आप, मैं कह दूं आपके रसूलुल्लाह ने 6 साल की बच्ची से शादी की, तो उसके ऊपर तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान रोड पर निकलते हैं, और हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट उसको गिल्टी देता कहता है, उसको गिल्टी कहता है हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट। हम अपने देश के सुप्रीम कोर्ट कानून व्यवस्था का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, उसके फैसले का, डिसीजन का रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये हिंदुस्तान के हालात है जहां आप कह रहे हैं कि हिंदुओं को क्यों प्रॉब्लम है इस्लाम से, जबकि वो जज जिसने फैसला दिया वो भी हिंदू था, वो बेंच भी पूरी हिंदू थी, और वो सुप्रीम कोर्ट के सारे लॉयर भी हिंदू थे। एक आध कोई मुस्लिम रहा हो तो बात अलग है। हिंदू हिंदू के खिलाफ फैसला दे रहा है सच बोलने पर। यह है हमारे हिंदुस्तानियों के आपके मुसलमानों से और आपके इस्लाम से हेट। अब आप बताएं। जी सर, तो आपने जो बात की कि मतलब पाकिस्तान के हालात जो बयान की, जो अभी बात की, तो अगर कुछ मुसलमान बेगुनाह लोगों को मतलब कत्ल कर रहे हैं, कभी गुस्ताखी के नाम पर, कभी मतलब किसी और मतलब बात पर कत्ल करते हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं सर कि सारे मुसलमान ही बुरे हैं, सारे मुसलमान ही बेगुनाह लोगों को मारते फिर रहे हैं। इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि कुरान ही बुरा है। हम भी कुरान को फॉलो करते हैं, लेकिन हमने तो आज तक एक मक्की को भी नहीं मारा, और ना ही हमारे खानदान में से किसी ने किसी हिंदू को मारा, ना क्रिश्चियन को मारा, ना गुस्ताख रसूल को मारा। उसके लिए कानून है ना। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि कुरान बुरा है। मैं खुद कुरान को फॉलो करती हूँ। और मेरा ये सोच है कि गुस्ताखी नबी के लिए कानून होना चाहिए, किसी को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये एक खास फिरके के लोग हैं ना जो ऐसा कर रहे हैं, सारे मुसलमान तो नहीं, और ना जो सारे आप मुसलमान हमें, कुरान को। जी आपने जी एक बात कही कि इससे सारे मुसलमान तो बुरे नहीं। सारे जी मुसलमानों को बुरा किसने कहा है? हम तो नहीं कहते। हम नहीं कहते हैं बहन कि सारे मुसलमान बुरे। इवन हम तो मुसलमान को बुरा ही नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि मुसलमान बुरा नहीं है। लेकिन मुसलमान के साथ जो आपने आगे कुरान का नाम लिया है कि मैं कुरान को फॉलो करती हूँ, कुरान बुरा है क्या? एग्जैक्टली exactly, कुरान बुरा है या नहीं है ये फैसला तो मुसलमानों को खुद करना है। ये फैसला कोई और नहीं करेगा। लेकिन आपको ये देखना है कि ये सब हुक्म दे कौन रहा है।
قرآن قرآن دے رہا ہے، احادیث نبوی دے رہی ہے، من شب نبی فقتلو، جو اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرے اس کو قتل کرو. یہ حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ کے رسول، آپ کے رسول اللہ. جو لوگ کافر ہیں، جو لوگ مشرکین ہیں، ان کے ساتھ جنگ کرو، ان کو قتل کرو، اور ان کی ماں، بہن، بیٹیاں، بیویاں سب تمہارے لیے جائز ہیں. بنا نکاح کے تم ان کے ساتھ صحبت بھی کر سکتے ہو، اکیلے بھی کر سکتے ہو، گروپ میں بھی کر سکتے ہو، بانٹ کر بھی کر سکتے ہو. اس کے عوض بھی اگر تمہارا دل بھر جائے تو ان کو مارکیٹ میں بیچ بھی سکتے ہو. یہ تعلیم کون دے رہا ہے؟ آپ کا قرآن. جی. اس کے بارے تو میں کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ نے کہا کہ قرآن مطلب کہہ رہا کہ حدیث آپ نے بتائی ساری کہ وہ کہہ رہا ہے کہ نبی کے گستاخ کو قتل کرو، ایسا کہا آپ نے؟ جی بالکل ایسا ہی جی کہا میں نے. جی نہیں جی. ہے؟ تو وہ تو جو مسلمان حاکم ہوگا نا، جو قانون اس کے مطلب مسلمان حاکم ہوگا تو وہی سزا دے جی گا نا گستاخ رسول کو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے بہت بہت اچھی مسلمانوں بات ہے. ایسا ہو رہا ہے کیا؟ نہیں، جی. ایسا ہو رہا ہے کیا؟ تو یہ کچھ میں نے آپ کو تو بتایا، کچھ ایک خاص فرقہ ہے جو یہ کر رہا ہے، وہ قرآن کو فالو نہیں کرتا. اچھا، تو وہ قرآن کو فالو نہیں کرتا تو کس کو فالو کرتا ہے وہ؟ یہ بھی بتائیں یہ آپ ہمیں کہ وہ فالو کس کو کرتا ہے؟ جی. تو یہ ایک خاص فرقہ جو ہے بریلوی لوگ، میرے خیال میں وہ کر رہے ہیں یہ سب، آپ میرے خیال آپ میں کون سے مجھے یقین. آپ کون سے فرقے سے آتی ہیں؟ جی میں وہابی، اہل آپ وہابی الحدیث. ہیں؟ جی اوکے. تو جو بریلوی لوگ ہیں وہ یہ قتل جی کرتے ہیں، مطلب سنی لوگ نہیں قتل کرتے، یہ جی دیوبندی لوگ قتل نہیں کرتے اور وہابی نہیں قتل کرتے، آپ ایسا کہہ رہی ہیں؟ جی. اوکے. سلمان رشدی کے اوپر جس نے حملہ کیا وہ بریلوی تھا کیا؟ جی اس کا جی. مجھے تو پتا نہیں کہ وہ کون تھا، بریلوی آپ تھا نے یا دعویٰ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ سارے کام صرف اور صرف بریلوی لوگ کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا. تو جی. مجھے بتائیے سلمان رشدی کے اوپر حملہ کرنے والا میں ایسا بریلوی تھا کیا؟ میں ایسا اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ جو بریلوی علماء ہے وہ کہتے ہیں اپنے مطلب جو فالوورز ہیں ان کو کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کو مارو. جو ہمارے اہل الحدیث اچھا علماء وہ ہے غلط بڑے ہیں بڑے. کیا؟ اچھا میں بہن مجھے بتائیں، جو بریلوی پہلے جو میری بات علماء پوری ہیں. کرنے دیں آپ، پہلے میری ہاں وہ بات آپ پوری کا کریں. وہ آپ کر لیں. میں جواب چھوٹا سا میرا. سوال یہ کر رہا میں جی سوال یہ کر رہا ہوں میں بہن اس آپ کا سے. جواب دوں گی. آپ جو نہیں مجھے ہمارے بتائیں یہ بریلوی علماء یہ غلط ہیں کیا؟ اسلام کو فالو نہیں جی کر جی رہے کیا یہ؟ جی نہیں بالکل جی نہیں. جو ہمارے بالکل نہیں. تو علماء یہ ہیں کہاں جائیں گے؟ اہل الحدیث. نہیں اب وہ بتا دی اہل ائمہ کو تھا، آپ اپنے ائمہ کو بتا دیجیے گا. پہلے میں جی بریلوی ائمہ وہ کے بارے ہمیں میں پوچھ رہا کہتے ہوں. ہیں کہ قانون اپنے ہاتھ میں آپ لوگوں نے نہیں لینا، ان کی سزا اگر یہ ہمیں. اسلام کو فالو نہیں کر رہے ہیں، بریلوی حضرات اور بریلوی ائمہ جو ہے وہ اسلام کو فالو نہیں کر رہے ہیں، یہ کہاں جی جائیں گے؟ یہ اپنے اکابر کو فالو کرتے ہیں. نہیں یہ جائیں گے کہاں؟ ان کا انجام کیا ہے؟ اللہ ان کو کہاں جائے بھیجے گا؟ جنت میں کہ جہنم میں؟ یہ جہنم میں. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب مسلمان ہو کر کے نبی کی شان میں گستاخی کسی نے کری، اس نے قتل کر دیا نبی کی محبت میں کہ میرے نبی کو غلط بولا میں تجھے کاٹ ڈالوں گا، اور کاٹ ڈالا کسی کو، اور اس کے بعد بھی وہ جہنم میں جا رہا ہے. تو آپ پر ہم کہاں جائیں گے؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا. یہ وہ مسلمان نبی کی. آپ کے جو سنیں، آپ کے جو پیارے پیارے جو آپ کے مسلمانوں کے اندر جو 72 فرقے ہیں، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے بہن، یہ آپ کا جی جی مسئلہ نہیں ہے. نہیں، میں آپ یہ کو یہ بتا تمام دوں. مسلمانوں کا مسئلہ ہے. یہ دو ہوں، سارے ایک دوسرے کو کافر بولتے ہیں، ایک دوسرے کو جی جہنمی بولتے ہیں. اگر یہ جی سارے ہی جہنمی ہے تو آپ میں سے جنت میں جانے والا کون ہے؟ مجھے اس کا نام بتائیں ذرا، فرقے کا کون ہے وہ؟ جی. تو میں بھی پہلی حنفی تھی اور فقہ حنفی کو ہی فالو کرتی تھی، اور وہ بریلوی بھی فالو کرتے ہیں اور حنفی لوگ بھی فالو کرتے ہیں. تو جب میں نے اسلام پر 3 سال سے میں سرچ کر رہی ہوں تو مجھے پتا چلا کہ مطلب یہ لوگ قرآن اور حدیث پر نہیں چل رہے. تو اس لیے میں وہابی ہو گئی، میں اہل الحدیث ہو گئی. اب میں سعودی کے جو بڑے بڑے علماء ہیں جہاں سے دین پھیلا ہے، اور جو لوگ مطلب صحیح فہم صحابہ پر قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں اور اس پر چلتے عمل بھی کرتے، تو اب میں انہیں کو فالو کر رہی ہوں. آپ اور سعودی جو کو پوری طریقے سے فالو کرتی ہیں؟ بریلویوں کی بات آپ نے کی تو یہ گستاخ رسول پر تو لوگوں کو مار رہے ہیں، مگر یہ میں اللہ مطلب یہ امید کرتا ہوں بہن، یہ میں یہ سب امید یہ سنیں نا ظالم ہے، میری سب بات بھی حکومت میری ہے بات بھی ان لوگوں نے ٹھیک ہے. جی جی ٹھیک ہے آپ ان کو جاہل بولنا اچھی بات ہے، کوئی دقت نہیں، میں نہیں بولوں گا.
میں یہ امید کرتا ہوں کہ اس پارٹ کو جو ہے نا، جو آپ کی میری بات چیت ہے، اس پارٹ کو ذرا جناب مفتی فضل ہمدرد صاحب ضرور دیکھیں، کیونکہ ان کی تعریف میں قصیدے پڑھ رہی ہے ہماری بہن، تو ذرا مفتی فضل ہمدرد صاحب تک اس کو شیئر کر کے دوستوں پہنچائیے گا ضرور۔ جی میں آپ سے بات نہیں کر رہا تھا، اپنے ویور سے بات کر رہا تھا۔ آپ جی مجھے ایک جی چیز بتائیں بہن، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو بریلوی حضرات ہیں وہ قرآن اور حدیث کو فالو نہیں کرتے، اور وہ جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں جائیں گے، اور جس فرقے کو آپ فالو کر رہی ہیں وہ جنت میں جائے گا، آپ کے پاس ایسا کوئی ریفرنس؟ آپ نے کہا کہ آپ نے اس کے اوپر 3 سال ریسرچ کی ہے، ایم آئی رائٹ؟ آپ نے 3 سال ریسرچ کی ہے اس کے اوپر؟ جی 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 اگر آپ نے 3 سال اس کے اوپر ریسرچ کی ہے اور اس کے بعد آپ نے کوئی ایک فرقے کو چنا ہے فالو کرنے کے لیے، تو کیا آپ مجھے قرآن یا احادیث سے ایسا ایک بھی ریفرنس پیش کر سکتی ہیں جس میں لکھا ہو کہ دیکھو یہ جو وہابی فرقہ ہے یہ جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے؟ پلیز پیش کریں۔ 30 لاکھ سے بھی زیادہ میوچل فنڈ انویسٹرز گرو کا استعمال کرتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہاں ملتا ہے آپ کو 0 کمیشن۔ ایس آئی پی آپ صرف 1000 روپے کے ساتھ شروعات کر سکتے ہیں، اور 5000 سے بھی زیادہ میوچل فنڈز اور 44 سے بھی زیادہ فنڈ ہاؤسز آپ کو یہاں ملتے ہیں۔ What are you waiting for? Download the Grow app now. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. جی، تو حدیث میں یہ ہے کہ جو مطلب ایک فرقہ جنت میں جائے گا 73 جی فرقوں میں، تو وہ جی، تو نبی صلی اللہ وہ علیہ ایک وہ ایک وسلم وہابی ہوگا، آپ کو ایسا کیسے نہیں، پتا لگا؟ میں بتا رہی ہوں۔ تو وہ فرقہ ہوگا، سوری میرا بچہ رو رہا ہے آپ، تو کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے فرقہ بہن۔ ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے پر چلتا ہے، وہ فرقہ ہوگا جی۔ تو اوکے، اور صحابہ کا راستہ کیا ہے؟ صحابہ مطلب کا راستہ وہ ہے نا جو جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلا، قرآن اور صحیح احادیث۔ جی میں وہی تو پوچھ رہا ہوں، تو قرآن اور احادیث کی روشنی میں نبی اور صحاباؤں کا راستہ کیا ہے؟ میں وہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے، کیا ہے؟ کیا 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 عمل کرنا پڑے گا مجھے نبی اور صحاباؤں کو فالو کرنے کے لیے؟ میں نے آپ کو تو بتایا وہ قرآن اور صحیح احادیث ہے۔ اوکے، قرآن کہتا ہے، آپ کے سامنے آیت ہے، اب ہم قرآن پہ چلتے ہیں، اسی کو فالو کیا اللہ کے رسول نے آپ کے مطابق، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا کہ انہوں نے فالو نہیں کیا، لیکن چلیں فی الحال کے لیے آپ کا آرگومنٹ مان لیتے ہیں کہ وہ قرآن کو ہی فالو کریں گے اور صحاباؤں نے اسی کو فالو کیا ہے، اور اس راستے پر چلنے والا جنت میں جائے گا۔ تو کیا کہتا ہے قرآن؟ سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 24 کے اندر، وَالْمُحْصِنَاتِ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلْكَتْ أَيْمَانُكُمْ كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافهين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجرهن فريضة ولا جناح عليكم فيما ترديتم به من بعد الفریضة ان اللہ قال علیما حکیما۔ آپ کا پیارا سا قرآن کہتا ہے کہ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی اور کے نکاح میں ہو، یعنی کسی اور کی بیوی ہو، وہ عورتیں تم پر حرام ہیں سوائے ان کے جو تمہاری ملکیت میں آ گئی ہو، یعنی کہ تمہاری ملک الیمین بن جائیں۔ تم نے جنگ کی کافروں کے ساتھ، اس میں ان کی ماں بہن بیٹیاں بیویاں سب کو تم نے پکڑ لیا، اب وہ تمہاری ملک الیمین بن گئی، اب وہ تمہارے لیے جائز ہیں، چاہے وہ کسی کی بیویاں ہی کیوں نہ ہو، چاہے ان کا شوہر زندہ ہی کیوں نہ ہو، تم پر اللہ کا لکھا ہوا فریضہ ہے، یہ تم پر لکھا ہوا فریضہ ہے، یعنی کہ تمہیں یہ کام کرنا ہی ہوگا۔ تم جب جنگ کرو گے کافروں کے ساتھ تو تم ان کی ماں بہن بیٹیوں کو پکڑو گے، ان کے ساتھ سیکس کرو گے، مباشرت کرو گے، اور تمہیں یہ کرنا ہی ہوگا کیونکہ یہ اللہ کا لکھا ہوا فریضہ ہے، اور آپ کو پتا ہی ہے فرض ہر حال میں پورا کرنا ہوتا ہے، فرض نماز آپ چھوڑ نہیں سکتے، نہیں تو آپ کو گناہ ہوگا، تو فریضہ آپ چھوڑیں گے تو آپ کو گناہ ہوگا۔ تو کیا یہی چیز مجھے فالو کرنی چاہیے جنت میں جانے کے لیے؟ پیاری بہن، کیا میں کافروں کی ماں بہن بیٹیوں کو اب اپنی سیکس سلیو بناؤں؟ جی تو یہ آپ لونڈیوں کی بات کر رہے ہیں نا؟ جی بالکل، لونڈیوں کی میں نہیں کر رہا جی، قرآن بات کر رہا ہے، لونڈیوں کی آپ کے جی سامنے جی ہے آیت۔ جی
تو یہ تو ان زمانے کے لوگوں کے لیے تھا نا, اس زمانے کے لوگوں کے لیے ہاں یہ مار رہا, جب اس میں نے زمانے کے لیے تھا اور اس نہیں زمانے میں مجھے صحابہ نے فالو کیا تو میں فالو نہیں کروں گا, تو پھر میں کیسے ان کے راستے پہ چلا؟ نہیں, میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ میں نے آپ کو جی پہلے بھی کہا کہ میں کوئی اسکالر نہیں ہوں, مجھے قرآن کا علم نہیں. آپ اس قرآن پر مجھ سے نہیں, ڈبیٹ میں آپ نے یہ کہا کہ آپ نے 3 سال ریسرچ کی ہے اور اسٹڈی کی ہے, اس کے بعد آپ نے یہ جانا کہ صرف وہی جنت میں جائے گا جو رسول اللہ اور صحابیوں کو فالو کرے گا. میں آپ کو دکھا رہا ہوں رسول اللہ اور صحابی کیا فالو کر رہے تھے, تو اسی کو فالو کر کے جنت میں جاؤں گا نا. تو اگر ہمارے اللہ نے کہا ہے تو صحیح ہوگا, بالکل ٹھیک ہے. اوکے, بہترین ہو گیا. تو اب میں آپ جی, سے یہ پوچھتا ہوں تو اگر بہن, یہ اس زمانے کے لوگوں اگر کے آپ لیے نہیں بھی نہیں نہیں ہے نہیں, تو بھی رک جائیں, صحیح ہے, کیونکہ رک ہمارے جائیں نا اللہ نے میری کہا ہے. ہاں بالکل, آپ کے اللہ نے کہا ہے جو وہ بالکل صحیح ہے. ابھی اس کو صحیح کرتے ہیں سیٹ. اب آپ مجھے یہ بتائیے پیاری بہن, اگر یہ والی آیت پڑھ کر کے یا کوئی اور آیت پڑھ کر کے جتنے کافر ہیں وہ سارے مسلمان ہو جائیں اور فرقہ واریت کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ جنگ کریں اور خدا نخواستہ وہ آپ کے ہسبینڈ کو, آپ کے خاوند کو, آپ کے باپ کو, آپ کے بھائی کو, سب کو قتل کر دیں, اور آپ کو, آپ کی بہن کو, آپ کی بیٹی کو, سب کو اٹھا کر کے لے جائیں اور ان کو اپنی سیکس لیو لونڈیا بنا کر کے رکھیں, آپ کو اچھا لگے گا؟ بالکل آپ کو اچھا لگنا چاہیے, کیونکہ اللہ نے کہا ہے تو بالکل صحیح ہے. جی, آپ پسند کریں گے کہ آپ کو کوئی سیکس لیو بنا کے رکھے, آپ کی بیٹی کو, آپ کی بہن کو؟ تو میں نے آپ کو بتایا یہ آیت آپ صرف مجھے اتنا بتائے, یہ ان زمانے کے لوگوں کے لیے تھا یا اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی ہے, مجھے یہ پتا نہیں, آپ مجھے بتائے پھر میں آپ کو جواب دوں گی. اصل میں مجھے آپ کی 3 سال کی ریسرچ اور اسٹڈی یہی نظر آ رہی ہے کہ میں آپ نے آپ خود سے جو تو پوائنٹ, بتایا, میں نے آپ جو قرآن خود, نہیں پڑھا ہے, میں ابھی پڑھ رہی ہوں, حدیث بھی پڑھ میری رہی ہوں. بہن قرآن کو سائڈ میں کر دیں, ابھی میں پڑھنے اور پڑھانے کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ نے جو دعویٰ کیا ہے میں اس دعوے کے اوپر بات کر رہا ہوں. آپ نے یہ کہا ہے کہ بریلوی حضرات گمراہ ہے, وہ جہنم میں جائیں گے. میں نے پوچھا جی, کیوں؟ آپ نے یہ تو کہا کیونکہ وہ حدیثوں کو اور ایک منٹ سن لے میری بات, میں آپ ہی کی بات جی دوہرا رہا جی ہوں. آپ نے یہ کہا وہ اس لیے جہنم میں جائیں گے کیونکہ وہ قرآن اور حدیث کو فالو نہیں کرتے. نمبر 1, وہ قرآن حدیث کو فالو نہیں کرتے. میں نے بولا کون فالو کرتا ہے؟ آپ نے کہا وہابی. میں نے بولا ٹھیک ہے, تو آپ کے حساب سے جو قرآن اور حدیث کو فالو کرے گا اس کو کیا کرنا؟ آپ نے بولا کہ جو نبی کے طریقے پہ چلے گا اور صحابہ کے طریقے پہ چلے گا وہ قرآن اور حدیث کو فالو کرے گا اور وہ جنت میں جائے گا. اب میں آپ کو نبی کا طریقہ اور صحاباؤں کا طریقہ بتا رہا ہوں, تو یہ اس وقت کے لیے اس وقت کے لیے میٹر نہیں کرتا, کیونکہ اس وقت نبی اور صحابہ تھے جنہوں نے اس کو پریکٹس کیا. اب ان کو مجھے فالو کرنا ہے جنت جانے کے لیے, تو مجھے یہ کرنا ہے. تو یہ آج کے لیے ہے آپ کے مطابق, اور تمام دنیا کے مطابق بھی آج کے لیے ہی ہے. اب آپ مجھے بتائیں, یہ تو ثابت ہو گیا کہ آج کے لیے آپ ہی کے آرگومنٹ سے, یار یہ قیامت تک کے لیے, کیونکہ نبی اور صحابہ کو فالو کرنا ہے تو یہی فالو کرنا پڑے گا قیامت تک. تو آپ مجھے بتائیں, آپ کو پسند آئے گا اگر کوئی آپ کو اپنی ملک الیمین الا ما ملکت ایمانکم, ملکت جی, ایمانکم بنا کر رکھے آپ کو, آپ کی بہن کو, آپ کی بیٹی کو گروپ میں ملک الیمین بنا کر رکھے, اور پھر مارکیٹ میں دل بھر جانے پر لے جا کر کے آپ کو بیچ دے, یا آپ کی, سوری میں ایسے ورڈ یوز کر رہا ہوں بٹ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. اب میری بہن ہے, میں ایسا کبھی نہیں چاہوں گا میں مر جاؤں, اپنی جان دے دوں, اپنے 100 ٹکڑے کرا لوں, لیکن اپنی بہن کی عظمت اور اس کی عزت کے اوپر آنچ نہیں آنے دوں. آپ کو میں نہیں نے سر, بہن بولا نہیں, تو آپ میرے ایک لیے بات ویسے سنیں ہی ہے. سر, ایک بات سنیں. نہیں ہمیں مجھے کوئی اس کا جواب دیں, نہیں, نہیں میں پہلے دے مجھے آپ رہی اس ہوں کا جواب. جواب دیں گے پھر ہم آگے بڑھیں گے. کیا آپ کو اچھا لگے گا اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے؟ میں دے رہی ہوں جواب. ہمیں کوئی گالی دے, ہمیں کوئی مارے, ہمیں کوئی کاٹ دے, ہمیں مطلب کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ہمارے اللہ کو, ہمارے رسول کو کوئی گالی دے, اس سے ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے, بہت یہاں زیادہ. نہ تو کسی نے بہن اللہ کو گالی دی, نہ کسی نے نہیں, میں رسول اللہ کو سنتی ہوں, گالی ایکس دی. مسلم کی ڈیبیٹس اسٹریم سنتی ہوں, نیچے کمنٹس آپ پڑھتی مجھے ہوں. نہیں پتا, آپ نہیں سنیں, بہت آپ مجھے نہیں پتا اللہ. بہن, بہن سنیں, مجھے نہیں پتا آپ کون سے ایکس مسلم کی ڈیبیٹ سنتی ہے. یہ جی, ایکس مسلم سمیر کا چینل ہے جو کبھی بھی کسی بھی مذہب کو, کسی بھی خدا کو, اور کسی بھی عظیم شخصیت کو جو کسی کے بھی نزدیک عظیم ہو گالی نہیں دیتا. ہاں نہیں, بٹ ریفرنس نیچے کے جو ساتھ لوگ اپنے سوال ضرور رکھتا ہوں. لطف اندوز نیچے ہو جو رہے لوگ ہیں وہ ایکس وہی لوگ مسلم دے نہیں ہے. رہے ہیں. ہیلو میری بہن, وہ نیچے جو جی, لوگ ہیں وہ ایکس مسلم نہیں ہے, وہ آپ کی طرح عام سننے والے ہیں اور ان کے اپنے وچار ہیں, وہ رکھتے ہیں. اگر گالی گلوچ کا کوئی اور کمنٹ آتا ہے تو اس میں اور سنیں, وہ اس میں ہمارے تعریف ماڈریٹر ہیں, وہ اس کو سب ہٹاتے سب ہیں. دیتے ہیں, سب اللہ کو بھی دیتے ہیں, رسول کو بھی دیتے.
تو اس سے ہمیں جو تکلیف ہوتا ہے وہ اس تکلیف سے کم ہے. اگر ہمیں کوئی کاٹ دے, ہمیں جلا دے, اس تکلیف سے وہ کم تکلیف دیکھیں اب مطلب ہوگی. آپ جو ہے نا اب آپ جو ہے نا وکٹم کارڈ کھیل رہی ہیں. اب آپ سوال سے میرے جی بھاگ رہی ہیں. تو میں